تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جو انسانیت کے لیے سبق آمیز ثابت ہوئے، لیکن کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے وقت کے لوگوں پر بلکہ آنے والی کئی نسلوں پر گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے شہروں ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹمی بمباری انہی میں سے ایک تھا۔ یہ وہ دن تھے جب دنیا نے جدید ترین سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن یہ ترقی کسی انسانی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ وسیع پیمانے پر تباہی کے لیے استعمال ہوئی۔ 1945 میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پر ایٹمی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ لمحوں میں ہلاک ہو گئے، اور جو بچ گئے وہ ساری عمر تباہ کاری کے اثرات سے لڑتے رہے۔ یہ حملہ صرف جاپان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا کہ جنگ کی تباہی کس قدر بھیانک ہو سکتی ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہونے والے حملے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت کی عالمی سیاست، جنگی حالات اور جاپان اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو تفصیل سے سمجھیں۔ اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کے اثرات آج بھی دنیا پر کیوں محسوس کیے جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں دنیا 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف اتحادی قوتیں تھیں جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، سوویت یونین اور چین شامل تھے، جبکہ دوسری طرف ماہر طاقتیں تھیں جن میں جرمنی، اٹلی اور جاپان پیش تھے۔ جنگ کا آغاز یورپ میں ہوا، جہاں جرمنی نے ایک کے بعد ایک ملک فتح کرنا شروع کر دیا۔ ہٹلر کی قیادت میں نازی جرمنی نے فرانس، پولینڈ اور دیگر کئی ممالک پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران ایشیا میں جاپان نے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ شروع کر دیا تھا۔ جاپان ایک ایسا ملک تھا جو اپنی سلطنت کو وسیع کرنا چاہتا تھا اور پوری ایشیائی خطے پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ جاپانی فوج نے کوریا، فلپائن اور کئی دوسرے ممالک پر حملے کیے اور ان پر قبضہ جما لیا۔ جاپان نے اپنی فوجی پالیسی میں سخت گیر رویہ اختیار کیا تھا اور اس کے فوجی آخری دم تک لڑنے کو تیار رہتے تھے۔ جاپان کی فوجی قیادت نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی فتوحات کو برقرار رکھے گی، چاہے اس کے لیے کتنا ہی خون بہانا پڑے۔ اسی دوران جاپان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپانی بحریہ نے امریکی فوجی اڈے پرل ہاربر پر حملہ کیا۔ اس حملے میں امریکہ کے کئی بحری جہاز تباہ ہو گئے اور ہزاروں امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس واقعے نے امریکہ کو دوسری جنگ عظیم میں براہ راست شامل کر دیا اور اس نے جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ پرل ہاربر کے حملے کے بعد امریکہ اور جاپان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان بحر الکاہل میں کئی خونریز جنگیں ہوئی، لیکن 1945 تک جنگ کا نقشہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جرمنی اور اٹلی پہلے ہی شکست کھا چکے تھے اور اب صرف جاپان ہی ماہر طاقتوں میں باقی تھا۔ امریکہ نے جاپان کو شکست دینے کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ 6 اگست 1945 کی صبح جاپان کے شہر ہیروشیما میں عام دن کی طرح زندگی جاری تھی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، بچے اسکول جا رہے تھے، بازاروں میں گہما گہمی تھی اور کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ چند لمحوں میں یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہونے والا ہے۔ صبح 8:15 پر امریکی بمبار طیارہ اینولا گے جاپان کے آسمان پر نمودار ہوا۔ اس طیارے میں ایک مہلک ہتھیار موجود تھا، یعنی ایٹم بم۔ جیسے ہی یہ بم شہر کے مرکز پر گرا، ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ چند سیکنڈ کے اندر پورا شہر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ دھماکے کے فوراً بعد ایک شدید روشنی اور آگ کا گولا اٹھا جس نے ہزاروں لوگوں کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیا۔ کچھ لوگ تو دھماکے کے زور سے مکمل طور پر ختم ہو گئے اور ان کی صرف سائے کی شکل میں دیواروں پر رہ گئی۔ دھماکے کے بعد ہیروشیما ایک جہنم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی، زخمی لوگ چیخ رہے تھے اور جو لوگ زندہ تھے وہ پانی کی تلاش میں بھاگ رہے تھے۔ تابکاری نے ہزاروں مزید لوگوں کی زندگیاں لے لی اور کئی دہائیوں تک لوگ اس کے اثرات سے مرتے رہے۔ ہیروشیما کی تباہی کے باوجود جاپانی حکومت نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے جاپان کو مجبور کرنے کے لیے 9 اگست 1945 کو دوسرا ایٹمی بم ناگاساکی پر گرایا۔ یہ بم، جس کا نام فٹ مین تھا، پہلے بم سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ دھماکے کے بعد ناگاساکی کی گلیاں، عمارتیں اور انسانی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ دھماکے کے نتیجے میں 80,000 سے زیادہ لوگ موقع پر ہلاک ہو گئے اور ہزاروں مزید تابکاری کے اثرات سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ایٹمی حملوں کے بعد جاپان کے پاس جنگ ختم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 15 اگست 1945 کو جاپانی بادشاہ ہیروہیتو نے ریڈیو پر ایک خطاب کیا جس میں جاپان کی شکست کا اعلان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم بھی اختتام پذیر ہوئی، لیکن جاپان کی اصل جنگ اب شروع ہونے والی تھی۔
वो जंग जो उसे एक तबाहाल कौम से दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने वाली थी। हिरोशिमा और नागासाकी का वाकया हमें ये सिखाता है कि जंग हमेशा तबाही लाती है। जापान ने खौफनाक तबाही के बाद मेहनत, तालीम और टेक्नोलॉजी की मदद से खुद को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में तब्दील किया। आज जापान दुनिया के अमन पसंद तरीन ममालिक में शुमार होता है। ये सवाल आज भी बाकी है कि क्या इंसानियत ने इस तारीख से कोई सबक सीखा या हम किसी नई जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप भी ऐसे ही किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अच्छी सी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।